حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان اور مسلمانوں کو یہ لازمی معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھائی تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے نام کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کتنی تھی اور ان کے نام کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت اور پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالمخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قباح کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباہت کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کی حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل یعنی اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر یعنی کردار تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے زرد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فخر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تسلیم کی گئی ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن ہشام فرماتے ہیں، بن عبداللہ بن عبد المطلب، شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد المناب، المغیرہ بن قصائی، زید بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر یعنی قریش بن مالک بن نضر، قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدری یعنی عامر بن الیاس بن مظہر بن نزار بن ماد بن عدنان بن عد۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں میں اور پاک انساب سے رہا۔ جعفر بن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کی نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا ہے، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قباح کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر مجھے چن لیا، یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت، وقار اور تقویٰ میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔
امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان 2 گروہوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، فرعون کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سے سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کی توحید پر پرست مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی، جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کی رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی عیاض اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی صلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلب ادریس تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا تو نوح سے یہ سان میں منتقل ہوا اور پھر حضرت ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل و زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اسی طرح محمد کا یہ نور آدم و حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، فرمایا اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نام سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ سے تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے قریش کی، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کی ہے جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کروائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ،
نمبر 5 حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غداق، نمبر 9 مقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عتقہ، نمبر 5 امامہ اور نمبر 6 برا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی تھی اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضاعی بھائی اور 2 رضاعی بہنیں تھیں۔ رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 مسرور، نمبر 4 ابو سفیان بن حارث، نمبر 5 عبداللہ بن حارث اور رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث، نمبر 2 حذیفہ بن طلحہ حارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بی بنی زہرہ سے تھی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف سے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہے: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 2 حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 6 حضرت زینب بنت جہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 8 ام سلمہ، نمبر 9 حضرت میمونہ، نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 11 حضرت صفیہ بن طلحہ بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی مائیں: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگہ رسالت میں عرض کی کہ میں نے زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبدالرئیف مناقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک سلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہر گل کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، یعنی وہ ہم سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔